السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام وعلی نعمت الایمان وعلی نعمت القرآن، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْ جَعَلْتَنَا مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ اس دعا اور امید کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ حسب معمول اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمارے دل اس وقت مغموم ہیں اور ہماری آنکھیں آنسو سے پر ہیں اور ہماری زبانیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اہل فلسطین جن مظالم سے، جس درد سے، کرب سے گزر رہے ہیں، خواتین، بچے، بوڑھے، مریض، اور جس دکھ سے گزر رہے ہیں، جس نفسیاتی جسمانی اذیت سے گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تیرے علم کے اندر ہے، تو اپنی حکمتوں کو خود ہی بہتر سمجھتا ہے۔ ہم تجھ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ تو ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، ان کو سکون عطا فرما، اور ان کو وہ تمام نعمتیں بالخصوص آزادی کی نعمت عطا فرما کہ جو وہ عزت کے ساتھ اور آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت ہی جلیل القدر اور ذہین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب صحابی جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ ایمان افروز واقعات آپ سے شیئر کی تھے، اور ان کے اندر جو حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں، جو اسباق ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ اس خوبصورت زندگی کے چند مزید واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ایک تو ہمارے علم کے اندر اضافہ کرنا ہے،
اور یہ واقعات اسلام کی تاریخ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایک نہایت ہی قیمتی تاریخی ورثہ ہے۔ اس کو محفوظ رکھنا اور اس کو اپنی یادوں کے اندر اس کو محفوظ رکھنا اور پھر ان سے سبق حاصل کرنا، اور خاص طور پر وہ سبق اور حکمتیں سیکھنا کہ جن سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی آئے، جن سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور ساتھ ساتھ ہم ان واقعات کو اپنی انفرادی اور سوشل زندگی میں ریلیٹ کریں اور ان سے اسباق حاصل کریں۔ یہی مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ یہ واقعات آج سے 1400 سال پہلے واقع ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ یہ واقعات ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قابل رشک زندگی ہے۔ تمام صحابہ کرام کی زندگیاں قابل رشک ہیں، اور تمام صحابہ کرام کی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا ادب اور احترام وہ عطا فرمایا تھا، اور اس کی چند مثالیں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ ایک یہ مثال ہے کہ ایک دفعہ حذیفہ یعنی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کتنے عرصے سے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نہیں ملا ہے۔ والدہ یہ پوچھ رہی ہیں، انہوں نے یہ نوٹ کر لیا ہے کہ میرا بیٹا کچھ عرصے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور زیارت سے غیر حاضر ہے، غائب ہے۔ تو یہ سوال انہوں نے کیا، اور اس سوال کے اندر جو ہے تعجب نہیں ہے، اس سوال کے اندر ڈانٹ اور ڈپٹ بھی ہے، اور یہ ڈانٹ ڈپٹ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے غیر حاضری بہت سی برکتوں سے محرومی۔ تو اس مؤدب اور ہونہار صاحبزادے نے جواب دیا کہ امی جان کچھ عرصے سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر نہیں ہوا ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ فوراً جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرو کہ میں اتنے عرصے سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی، اور نماز کے فوراً بعد آپ کے پیچھے میں چل پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون میرے پیچھے آ رہا ہے؟ عرض کی حذیفہ بن یمان، اور پھر واقعہ عرض کیا کہ میں اتنے عرصے سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، اور میری والدہ نے مجھے خاص طور تاکید کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کس کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ حذیفہ بن یمان اور حذیفہ بن یمان کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تو انسانوں کو، صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو خیر و برکت اور نعمتوں اور بلیسنگز کے بغیر علاوہ تو کچھ نہیں ملتا تھا، اور یہ بہت بڑی حکمت تھی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہوں نے نوٹ کیا کہ میرا صاحبزادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جو ہے وہ غائب ہے، اور نہ معلوم کتنی برکتوں سے محروم ہو جائے گا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو ایک نگاہ سے دیکھنا کتنے درجات کی بلندی کی نوید ہے، اور وہاں وحی کا نزول ہے، اور علم اور معرفت کی وہاں باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ادب اور عرفان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جو اس سے غائب ہو گیا تو وہ محروم ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو محروم نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے صحابہ کرام کو تو ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو ایک چند دعائیں تو حضرت حذیفہ بن یمان کو پہلے ملی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام، صحابیات اور صحابہ کرام تمام کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اور ادب اور احترام جو تھا وہ موجود تھا، اور یقیناً وہ ہستیاں امت کے اندر اعلیٰ ترین مقام کی پر فائز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ ایک دوسری مثال جس سے صحابہ کرام اور خاص طور پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جو ہے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ تو جب آمنا سامنا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ آداب و تسلیم، مصافحہ کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات۔ لیکن حذیفہ بن یمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور یہ عجیب منظر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی بجائے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کی اس حرکت پر جو ہے تعجب کا اظہار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حذیفہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ملاقات سے تم نے کیوں پرہیز کیا؟ اور آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا جواب سننے میں سے آپ عرض کی یا رسول اللہ میں ناپاکی کی حالت میں تھا، میں ناپاکی کی حالت میں تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤں، اور میں نے گھر جا کر غسل کیا اور اب آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں۔ یہی واقعہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ ملتا ہے۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دل میں کتنا احترام کرتے تھے کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں، انسان ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں آپ کو بازار میں جانے باہر کی اجازت ہے اگر آپ کی مجبوریاں ہیں، اور یہ ہے کہ بھی ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، لیکن باقی جو دنیا کے معاملات ہیں ان کی تو آپ کو اجازت ہے۔ لیکن فقہی مسئلہ کیا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس ناپاکی کی حالت سے باہر آ جانا چاہیے۔ لیکن آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرنا، لین دین کرنا، اس کی اجازت ہے، لیکن صحابہ کرام کا مسلک یہ تھا کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنا اس حال میں کہ ہم ناپاک ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، ان کا تو ہاتھ مبارک نورانی ہے اور اس کے اندر برکتیں ہیں، اور ہم اس حال میں ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ تو دونوں صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، فرمایا سبحان اللہ، ان المسلم یا ان المؤمن لا ینجس، یعنی ادھر ادب و احترام کا، عشق و محبت کا یہ معاملہ ہے، ادھر سے شفقت کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ، مسلمان تو نجس نہیں ہوتا ہے، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام اس حدیث کی تشریح میں کیا کہتے ہیں، اور خاص طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان چاہے مردہ ہو یا زندہ ہو، مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان ایک ناپاکی کی حالت میں ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان کا سارا وجود جو ہے وہ ناپاک ہو گیا ہے۔ مسلمان کھا سکتا ہے، مسلمان خاتون جو ہے وہ کھانا بنا سکتی ہے، اس حال کے اندر آپ کھانا بنا سکتے ہیں، اور یہ تمام جو دنیاوی کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت شرعی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس ناپاکی کی حالت سے باہر آ جائے، اور اگر کسی وجہ سے غسل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو کم از کم طہارت کر لی جائے اور وضو جو ہے نا کر لیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ ایک دوسری بات جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربت اور اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ جس طرح ہم نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول دیکھا، اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے اندر بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور راستے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بذریعہ وحی ایک سازش سے آگاہ فرماتا ہے۔ اور سازش کیا ہوتی ہے کہ جب واپس آپ تشریف لا رہے ہیں تو راستے میں ایک بہت ہی تاریک اور تنگ قسم کی گھاٹی ہے، اور اس گھاٹی میں سے گزرنا ہے اور پھر پار ہو کے دوسری طرف جانا ہے۔ تو وہ صحابہ کرام کی جماعت میں 12 اور ایک روایت میں 14 ایسے افراد تھے کہ جو نام نہاد مسلمان تھے لیکن وہ منافق تھے، اور وہ منافق بھی مذموم ترین منافق تھے۔ ایک منافق تو وہ ہے کہ جو دل میں اسلام نہیں ہے اور زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ منافق تھے کہ جنہوں نے یہ کنسپریسی بنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، ہم 12 افراد 14 افراد جنہوں نے اپنے چہرے جو ہے نا وہ کور کی ہوئی تھے تاکہ ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ویزیبل نہ ہو، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کر دیں اور خاکم بدہن ان کا خاتمہ کر دیں۔ یہ دیکھیں، یہ تو نفاق کی سب سے مذموم ترین جو ہے وہ حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا، اور آپ نے اپنے 2 جان نثار صحابہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ایک نے اونٹنی کی مہار پکڑنی ہے اور دوسرے نے اونٹنی کے پیچھے رہنا ہے، اور میرے ساتھ جو ہیں وہ رہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ
اتنی اس اثنا میں یہ لوگ پیچھے سے پہنچ گئے، لیکن اس رات کو چاندنی رات تھی، نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے ان کے اوپر شور فرمایا، اور آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو فرمایا کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو پہچان لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نام تم اپنے پاس رکھ لو، یہ ایسے منافق ہیں کہ یہ حالت نفاق کے اندر ان کو موت آئے گی، اور ان کو کبھی توبہ اور ایمان نصیب نہیں ہوگا، اور ان کے لیے آپ نے بد دعا بھی فرمائی کہ ان کو اس حال کے اندر موت آئے گی کہ جو بہت ہی المناک قسم کی تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہاں اس واقعے کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ معمور ہیں، اور دوسرے حذیفہ بن یمان، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان لوگوں کے نام جو ہے وہ ریکارڈ کر لیے، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ منافقین کی سازشیں وہ آخر وقت تک جاری رہیں، اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، مسلمانوں کی امت کو اور معاشرے کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور آج جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنی آزمائشوں سے، چیلنجز سے گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور کچھ لوگ جنہوں نے اسلام کے نور کو دیکھ لیا تھا، لیکن اپنی بدبختی کی وجہ سے اسلام کا نور ان کی نگاہوں میں اور ان کی دلوں کے اندر نہیں اتر سکا، اور بدقسمتی سے آج بھی لوگ کہنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں، ہماری جو حرکتیں ہوتی ہیں، اس سے اسلام کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ چند مزید واقعات آپ کے ساتھ گوشگوار کریں گے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ آپ رہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کے سوالات ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ اس نشست میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ وہ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حافظ قرآن تھے، اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے راوی بھی ہیں، جن کی تقریباً 120 کے قریب مرویات جو ہیں وہ بخاری، مسلم اور دیگر جو کتابیں ہیں ان میں مروی ہیں۔ محدث کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت کی چند دوسری وجوہات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کے نام کے طور پر آپ مشہور ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام لکھوائے تھے، کن کے؟ منافقین کے نام لکھوائے تھے۔ اور دوسری ان کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اکثر جو احادیث ہیں روایت کردہ، ان کے اندر
فتنوں کے بارے میں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائیں یا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کا کنٹریبیوشن جو غزوات ہے اس کے اندر تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تاریخ کے ایسے جراحوں میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئی پود کے لیے خاص کر کے، اور میرے جیسے لوگ بھی جو نئے نہیں ہیں، مطلب عمر رسیدہ ہیں، ان کے لیے یہ بڑی ضروری ہے کہ تاریخ کا ہمارا مطالعہ کرنا، دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہمارے شعار جو ہیں ان کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا، میں گھر پہ ہی تھا، کہ آپ جو یہ پروگرام کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو اور بھی اس میں ترقی دے اور علم میں اضافہ کرے۔ اگرچہ اضافے کی گنجائش ذرا کم ہی ہے، میں آپ کو میرے خیال میں سارے لوگ جو آپ کو سنتے ہیں جانتے ہیں کہ آپ الحمدللہ آپ کا کافی عبور ہے ان چیزوں پہ، تو اسی کا اتفاق کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ زبیری صاحب ہمارے کمیونٹی کے ایلڈر ہیں اور ماشاءاللہ ہمیشہ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے جن نیک جذبات کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اس جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو زبیری صاحب اپنے علم کے اندر، اپنی معلومات کے اندر برکت اور اضافے کی ضرورت ہے۔ جس وقت ہم نے یہ محسوس کیا، یہ دعویٰ کر لیا کہ ہمارے پاس علم آ چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جہالت کی جو ہے وہ انتہا ہو گئی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ سے علم اور علم کے اندر اضافے اور علم کے ساتھ اس کے اندر برکت، اور ساتھ ساتھ اللہ نے جو علم ہمیں عطا فرمایا ہے اس علم پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ امت جو ہے یہ علم والی امت ہے، عمل والی امت ہے، اور علم اور عمل دونوں جب مل جائیں تو اس انسان کی زندگی جو ہے وہ قابل رشک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیک تمناؤں اور جذبات کا شکریہ، اور آپ کی ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہماری گرامی بات ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انتہائی ذہین تھے، اور غزوات میں انہوں نے شرکت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ گئے، اور مدینہ چھوڑنے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر ہے نہیں، اور اب تنہائی کی زندگی گزاریں اور اس میں اللہ اللہ کریں، اور یہ کہ جو ان کے پاس حدیث کا علم ہے وہ آگے پہنچائیں، اور باقی سوسائٹی کی جو پریکٹیکل مطلب ہے کہ پارٹیسپیشن ہے اس سے گوشہ نشینی اختیار کریں۔ یہ مقصد کیا تھا کہ اپنی بقیہ زندگی کو اب جو ہے نا اپنی آخرت کے لیے گزارا جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو نہیں بیٹھنے دیا، اور ان کو مدائن جو ایران سے مسلمانوں نے آزاد کرایا تھا اس کا گورنر بنایا، اور وہاں کی گورنرشپ جو تھی وہ بڑی ڈیفیکلٹ تھی، بڑی چیلنجنگ تھی، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے میجورٹی ان رولی تھے۔ لیکن ایک بھی حضرت حذیفہ بن یمان جو کہ فیض نبوت سے تربیت یافتہ تھے، وہ شکست اور مایوسی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے،
اور انہوں نے وہاں پر رہ کر گورنر کے جو کام ہوتے ہیں وہ انہوں نے انجام دیے، اور جب وہ واپس آنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھوڑی دور جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے، اس انتظار میں کہ حذیفہ بن یمان ابھی آئیں گے تو میں ان کو دیکھوں گا۔ ان کی جو یہ استقبال کی وجوہات تو بہت سی، ایک تو یہ تھا کہ ان کا اعزاز اور اکرام تھا، دوسرا اس میں یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ میں نے اس کو گورنر بنایا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ گورنر بننے کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے ویسے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہونے لگیں جب انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان کو اسی سواری میں، اسی حالت میں، اسی پوشاک میں آتی ہوئی دیکھا، تو ان کو گلے لگایا اور فرمایا تم میرے بھائی ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان خالی ہاتھ گئے تھے اور واپس خالی ہاتھ آئے تھے ویسے۔ اس کے اندر درس کیا ہے ناظرین گرامی، کہ جب ہمیں کوئی سرکاری عوامی عہدہ ملتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں جو جائز مراعات ملتی ہیں وہ تو ہیں، لیکن ہم اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنی زیادہ مراعات اور بینیفٹ حاصل کرتے ہیں کہ جو ہمارا حق نہیں بنتا ہے ویسے، اور یہ مس یوز ہوتا ہے پاور کا۔ آج عالم اسلام کے اندر ہماری جو حالت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس عوامی عہدے ہوتے ہیں وہ عوامی عہدے کو امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، جواب دہی کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں، اور اس عہدے کو استعمال کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری شہرت ہو، ہماری عزت ہو، اور جتنی دولت اور مادی بینیفٹس ہم اکٹھے کر سکتے ہیں، جائز ناجائز طریقے سے ہم اس کو اکٹھے کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینی لیس تھے، اور پینی لیس واپس آئے، اور ان کا جو وقار تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں بڑھ گیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں یہ بات فرمائی کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی خواہش کیا ہے، اگر آپ کی کوئی خواہش پوری ہونے لگے، ہو سکے تو آپ کیا خواہش کریں گے ویسے؟ تو صحابہ کرام میں سے چند نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت آ جائے تو ہم اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ ہو جائے تو یہ اچھے جذبات کا انہوں نے، اچھی خواہشات کا انہوں نے اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میری کیا خواہش ہے کہ میرے پاس حضرت ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان کی طرح لوگ ہوں، ایک ٹیم ہو، کہ ان کو میں آفیسز عطا کروں، ان کو میں جابز دوں کہ یہ جا کے کام کریں، اتنے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، تو میری جو رعایا ہے اور میری جو امپائر ہے اس کے اندر مطلب ہے کہ اچھے لوگ آئیں گے، کام کریں گے، اور لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور انصاف ملے گا، اور لوگوں کو آرام اور سکون ملے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت کا یہ جو ہے وہ منصب اور مقصد جو ہے وہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ حکومت کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کہ عوام کی خدمت ہو اور ان کی ویلفیئر ہو۔ جب یہ نیک جذبہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا اور آسانیاں جو ہے پیدا فرمائے گا، اور چیلنجز کے اندر بھی جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ناظرین گرامی، جیسے میں نے عرض کیا کہ
کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے۔ منافقین کے نام کیوں بتائے تھے، اس کی بہترین وجہ تو حکمت تو اللہ کو علم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایک بات ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام بتانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت دار اور ٹرسٹ وردی تھے۔ آپ کسی کو کسی بات، کوئی راز کی بات کہیں اور ان سے یہ وعدہ لیں کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہے، آپ نے کسی کو نہیں بتانی ہے۔ آپ جا کے کسی تیسرے آدمی کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتائی ہے۔ جب ایک بات دو آدمیوں سے نکل جائے، تیسرے تک پہنچ جائے، تو پھر اس کے بعد تو وہ راز کی بات نہیں رہتی نا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کے آخری حصے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو فاش نہیں کیا۔ ہاں، چونکہ صحابہ کرام کو پتہ تھا اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کین تھے اس بات کے کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے منافقین میں، تو وہ بار بار پریس کرتے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کر دیا کہ آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آج کے بعد میں یہ نام کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اپنی عادت بنا لی کہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا جنازہ پڑھتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے جنازے میں شریک ہوتے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بتائے تھے۔ تو حضرت عمر بھی ان لوگوں کے جنازے کو اٹینڈ کرنے سے اوائڈ کرتے تھے۔ اور تیسری بات اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے بھی فرمایا کہ میں ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بدنامی ہوگی، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مثال قائم فرما دی کہ ہم یہ لوگوں کے اوپر منافق کا لیبل لگانے کا بازار گرم کر دیں، اور پھر مسلمان حکومت کو جو ہے نا یہ اختیار مل جائے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اس کو قتل کرنا شروع کر دیں، تو اس کا تو بڑا مس یوز ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لڈ رکھ دیا، دروازہ بند کر دیا کہ ہم ایک تو کسی کو منافق کا لیبل نہیں دے سکتے ہیں، اور دوسرا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو منافق کا لیبل دے کے اس کو قتل کر دیں، اس انسان کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں۔ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے ان کو بعد میں توفیق مل جائے اور وہ توبہ کر لیں۔ تو یہ باتیں تھیں۔ اور دوسری خصوصیت میں نے عرض کی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ ان کی اکثر جو احادیث ہیں روایت کردہ ہیں ان کے اندر فتنوں کے بارے میں باتیں ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بات بتاتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کس بارے میں؟ اچھی باتیں پوچھنے میں، کس کے اندر اگر آپ اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ یہ کون سا عمل افضل ہے، کون سی بات افضل ہے، کون سی دعا میں مانگوں۔ لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال پوچھتا تھا؟ میں یہ سوال پوچھتا تھا کہ برائیاں اور فتنے کہاں پر ہیں، اور یہ میں اس وجہ سے پوچھتا تھا کہ کہیں میں لا علمی کی وجہ سے اس برائی اور فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو میں السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کال ہے۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی میرے 2-3 سوال ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلیز ان کا جواب دیجیے گا۔ پہلا سوال میرا ہے کہ میری نیبر ہے نان مسلم، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہیں، تو میں کبھی کبھی ان کے گھر میں جاتی ہوں اور کبھی میرے یعنی کہ میں اس کی پین کو دیکھ کے میں اس کو دعا دیتی ہوں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس کے لیے دعا یا اس کے لیے صحت کی دعا کر سکتے ہیں ہم؟ دوسرا ان کے گھر سے، اچھا دوسرا سوال جناب۔ دوسرا ان کے گھر سے ہم کھا سکتے ہیں کبھی کبھار یا ہم ان کو کھانا دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں یا صدقہ وغیرہ کے پیسے ہیں، اگر اس کو کسی کا ضرورت مند کو مالک بنا دیا جائے اس پیسوں کا، تو وہ کیا اس پیسوں سے عمرہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کے سوالات کہ ہم جلد اور جلد، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، آپ اپنے غیر مسلمان جو پڑوسی ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نیک جذبات ظاہر کریں، ہم انسان ہیں، اور ان کے لیے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں وہ بہتر کرے جو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے ہاں کھانا کھا سکتے ہیں، آپ ان کو اپنا کھانا دے سکتے ہیں، بس ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کھانا جو کھا رہے ہیں وہ کھانا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شرعی طور پر حرام ہو، تو اس کا آپ خیال رکھیں۔ اور جو تیسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ آپ نے کسی مستحق کو زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، اور وہ اس کے مستحق تھے، اور وہ جب اس کے مالک بن گئے ہیں تو اب آپ نے بھی دیا، کسی اور نے بھی دیا، اور ان کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ وہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، تو وہ اس کے مالک ہیں، وہ اس کے ساتھ حج عمرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ آپ اس کو جاری اور ساری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقات کو اور آپ کے زکوٰۃ اور خیرات کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہم بات کر رہے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت ایسی باتیں پوچھتا تھا کہ جس کے اندر فتنے ہوتے ہیں اور شر ہوتا ہے، اور بہرکیف یہ ایک لمبی حدیث ہے، آج تو اتنا موقع نہیں ہے، لیکن ایک اس حدیث کا خلاصہ میں یہ عرض کر دوں کہ اس حدیث جو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی برکت سے اسلام آیا، آپ جاہلیت میں تھے اور برائی کے زمانے میں تھے، اب اچھائی آنے کے بعد بھی برائی آ سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم نے جو باتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انصر اخواننا المظلومین فی فلسطین۔ اللہم انزل علیہم رحمتک وبرکاتک وعافیتک وسکینتک۔ اللہم احفظہم من کل بلاء وشر۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔